بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد خدایا بحق سیدہ ذکر صادقین دی مجلس پاک میں اپنی پاک بارگاہ قبول فرما اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاملین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما جڑا بندہ محتاج دعا ہے محتاج خدا ہے ضرورت مند ہے وہ آمین شامل ہو جائے خدایا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا منوالے ہر محب حسین دی حفاظت فرما علی ولی اللہ پنن والی قوم نو اتفاق نصیب فرما ہر عبادت دا مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں میرے کو لست وڈی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماعت دسلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ راضیہ مرضیہ ام الحسنین صدیق کبریٰ جناب سیدہ تمام حاضرین مرد و مستورات دی سیدہ خود شفاعت فرما اس عزت والے ذکر دا صدقہ بانی محترم دیاں تمام مشکلات نو پاک بی بی حل فرما سنندہ ہر کوئی مرضی نہ لے بھئی دعائیں شامل ہو جاؤ اللہ بے رزقاں دے رزق اچ اضافہ فرما اللہ بے اولادانو اولاد عطا فرما اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما اللہ حج و زیارات دے تمنیاں دی تمنا قبول فرما اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساڑی اکھدی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرما سانو سالانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت مالک شامل فرما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت حسن مجمع کافی زیادہ ہے ایک ایسی پروقار صلوات تلاوت فرماؤ روح سیدہ راضی ہو جائے آخری زحمت ہے جی پردے والے وارثے جل ظہور اور انہوں نے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات فضا دے حوالے ہونی چاہیے محترم سامعین کرام موالیان حیدر قرار عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام ریت صاحب الزمان توجہ ہے گزارشات دار موضوع سخن جناب کے سامنے ہے تفصیلی گفتگو دتا ہن وقت نہیں چند جملے فضیلت مجتبات اور اس تو بعد تفصیلی مسائل ہو گئے حسن دمانی صرف سونا نہیں حسن دمانی کائنات تو سونا حسن اس میں مبالغہ دسی گئے حسین اس میں تصویر دسی گئے
جڑے روز سن دیو میں تو مجلس اپنے میں یاد تے پڑھنی. حسن اسم مبالغہ ہے، حسین اسم تصغیر ہے. کتنی تائید ہو سی. حسین دا معنی ہوندہ ہے چھوٹا حسن. جس بادشاہ دے سامنے حسین جیسا امام بھی چھوٹا سونا ہوگے، ایسے سونے نو حسن. سبحان اللہ. نہیں تو مکمل توجہ نہیں. حسن اسم مبالغہ تسیگا. ہر مبالغہ غلط ہے سوائے حسن دی فضیلت. چلو میں تو دو مبالغے دے سیگے سنینا تاکہ تو پتہ چلے کہ مبالغے دے سیگا دا مطلب کیا ہے. جس بادشاہ دے نوری رخسار دیا کرنا جنتی مخلوق کے برکت واسطے تقسیم ہوئیں، ایسے سونے نو حسن ہے. اجے نہیں ایک اور جملہ سنو. جس بادشاہ دے نوری رخسار دی ایک کرن تو اللہ پورا یوسف بنا لوے، ایسے سونے نو حسن. یمن دے دو شاعر ہیں. ملک سب تو پہلے میں پڑھا لہذا عربی متن ہی میں ہی سنا ہونے، باقی کسی ترجمہ ہی سنا ہونے، عربی متن نہ سنا. یمن دے دو شاعر ہیں. مولا حسن دے حسن دا تذکرہ سنے کوفے پہنچے اور انہوں مبالغہ نہ سمجھے. مسجد کوفہ اچ امیر المومنین بیٹھے، شبیہ مولا تشریف فرما ہے. مولا حسن موجود ہیں، مولا حسین موجود ہیں، جناب قمبر موجود ہیں، عمار یاسر موجود ہیں، مالک اشتر موجود ہیں. انہاں دوہاں شعراء دی پہلی نگاہ حسن مجتبہ دے چہرے تے پئی. میرے مولا دے حسن چ ایسی کوشش کشش آئی. انہاں کوشش کی تھی حسن دے چہرے تو نگاہ ہٹا کے کسے اور نو ویکھیے نہیں ویکھ سکے. شامل ہوا تو ختم قرآن ہے بھائی. حیدریہ توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے، توجہ رکھا ہے. میری طرف ہدیہ ہوگی آج دی مجلس و سید. تاریخ دیئے کافی دیر ویٹھے رہ گئے. پچھلے قدم ٹرنا شروع ہوئے. مسجد کوفہ کتنی وسیع. مسجد کوفہ دا دروازہ عبور کر گئے، دید پھر حسن دے چہرے تھے. پچھلا مجمع ریت صاحب الزمان توجہ بتاؤنا ہے. مسجد کوفہ تو باہر نکل گئے. میں تو عربی متن ہوں سوڑا. مسجد کوفہ تو باہر نکل گئے. ایک شاعر دوسرے شاعر دا مونڈا ہلایا. اس کا بڑے بڑے حسین ویکھیں، بڑے بڑے سردار ویکھیں، اسا کلام بھی لکھیں، انعام بھی لائیں. اس جیسا کوئی دھرتی تے ممکن ہے. اس شعرہ کیا واللہ ما رأیت احسن من حسن ابن علی کأن الشمس والقمر یطلعان عن وجہی. یاد ہے میں اس جیسا حسین ویکھے کوئی نہیں. میں نو انج لگتا ہے چند حسن دے سجے رخسار تو طلوع کرتا ہے، سورج حسن دے کھبے رخسار تو طلوع. سبحان اللہ. حق ادا کیتا ہے بھائی، حق ادا کیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ ریت صاحب الزمان، سبحان اللہ ریت صاحب الزمان. حق ادا کیتا ہے بیانی دے روز تک. اور دے بہن مجھے مہربانی جو یہ جو لگتا ہے چند حقیقی فضیلت. چند حسن دے کھبے رخسار تو طلوع کرتا ہے، سورج حسن دے. جملہ مکمل کرو، مکمل کرو. تو امام دی فضیلت ہے سجے رخسار تو طلوع کر دے. بڑی فضیلت ہے نا، بہت زیادہ فضیلت ہے نا. اس ٹائم اس شاعر اے آکھیا نا کہ چند حسن دے کھبے رخسار تو طلوع کر دے، سورج حسن دے سجے رخسار تو طلوع کر دے. اس شاعر دا اندازہ ہی میرا کلام سن کے میرا ساتھی خوش ہو سی. ایک دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دے نہ ہوئے تعریف تھوڑی ہے اور سونا زیادہ.
اور ہاتھ بلند ہو جی، ختم قرآن ہو گئے، سارے بولنا، اونچا بولنا، مل کے بولنا، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا چلو رکنا، میں اگلا فکرہ تو سنائیں دا، اس شاعر دا کلام بھی سنائیں دا، اس تو پہلے میں ایک لفظ آتا، خاموش رہ کے انسان درس سن لے، میں خود درس بھی دیتا رہے ہیں، اخلاقیات درس بھی کبلا دیتا رہے ہیں، درس خاموشی نہ سنو، مجلس بول کے سنو۔ میں 6 ملکہ پڑھا ہے، شیعہ مجمع دوران مجلس 6 لفظ استعمال کرتے ہیں، 3 لفظ عربی دے، 3 اردو پنجابی دے۔ ذاکر حسین وائز آل محمد کے خطیب پڑھ رہے ہو گئے، مجمع دے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ، انجی ہے ہاں کرو یا نہ کرو، ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ، انہا للہ تے کوئی نہیں نہ آتا، بولو سارے یاد ہے، ماشاءاللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔ آؤ میں تنو صادق امام دی حدیث بکھا دینا، صادق ارشاد فرمائے دیں بسم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، انہا 3 الفاظ جو کوئی لفظ صاحب ایمان اپنی زبان تو جاری کرے، اللہ زبان دے سارے گناہ معاف کر جائے۔ پچھلا مجمع بھائی شامل ہو، عبادت مکمل، حیدریہ سبحان اللہ، پڑھی لکھی گفتگو ہے، پڑھی لکھی گفتگو ہے، تو ماشاءاللہ کی زبان دے گناہ معاف، تو سبحان اللہ کی زبان دے گناہ معاف، تو بسم اللہ کی زبان دے گناہ معاف۔ میری تو عادت ہو گئی، میں اتنے عرصے تو مجالس شروع کی تھی، میں نال سبحان اللہ آدھا رہا تھا، میری عادت ہو گئی، میں حدیث پڑھی اور میں مجمع نو آتا ہوں، بھئی میں نو داد دیو بامی نہ دیو، بسم اللہ ضرور آتا، ایک دفعہ آتی ہے جی بسم اللہ، پچھلا مجمع توڑی آواز نہیں آئی بھائی، اگر کٹے ہو جاؤ آتے اللہ تا اتفاق دو حکم عطا فرمائے دے، سارے وکھرے وکھرے بہ رہے ہو بھائی، ایتھے ہون بھی جگہ خالی بھی مہربان خلا پر کر دے، خلا پر کر دے، توجہ ہے۔ اچھا بھائی مرید صرف میری عادت نہیں، میرے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بگجاڑہ صاحب آل اللہ مقامہ، لوگ سارے بزرگاں دا نام چاہوں تے مجلس ہوں دیئے بھائی، ایسا تک انہوں نے خدمت کی تھی، میں نے اچھی طرح یاد ہے، میں انہوں نے نال نامی مجلس پڑھی ہے سر قصور شہر، اور قبلہ تو پہلے پڑھن والے ذاکران عاشق بھی تے دراز نہ ہوئے، ابتدا بولو بولو سخی سردار کلندر والا نعرہ اے نواں نواں شیعہ جایا، توجہ ہے، جلے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، یہ 3 سال پہلے دی گل کر دی، یہ نعرہ نواں نواں آیا، تے شیعہ مجمع بڑے خوش ہو کہ سخی دا نام ہے، خوش ہو کے تے چاونا ہی آئی نا بھائی، تے اوبیہ صاحب دی مجلس سے نعرے لگے، تے جاڑا صاحب دی ہوا تھا بھئی میں نو آکھو بسم اللہ، آکھو بسم اللہ، مجلس پڑھ لئی، آکے گڈی اچ بہ رہے، میں پیچھے بیٹھا بھی ڈر بھی لگتا ہے، انہاں دے چہرے دا رو بھی ایسا، میں کہا ہیں کیوں بلا، یہ دنیا تو وڈے وڈے نعرہ تے پہنچ گئی ہے، تو تسا حالی تے قوم نو بسم اللہ تے لائے، کوئی خاص وجہ ہے، انہاں فرمایا اجے میری قوم نو سمجھ نہیں پیاندی، بسم اللہ آکھن دے 2 فائدے، جیڑا بندہ بسم اللہ آتا ہے وہ اللہ دا نام بھی چاہ لیندہ ہے، چھپ کے علی دا نام بھی چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی بھائی مہربانی، سبحان اللہ بھائی، او اللہ دا نام بھی حیدریہ، او اللہ دا نام بھی چاہ لیں دے کہ او چھپ کے مولا علی دا، اور ایک دفعہ سارے آنکھو جب بسم اللہ، چلو تو سا میرا دل آیا ہے، اگرچہ لیٹ میں ہو گئی ہاں لیکن میں گل مکمل کر دے، 3 لفظ عربی دے استعمال کر دے ہو، بسم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور 3 ہی اردو پنجابی دے استعمال کر دے ہو، کوئی میں سنا دے واہ 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 کیا باتیں، بہت خوب، توجہ ہے، اور
قبلہ ایک گل خاص لوگوں ہستے میں خود چونکہ 10 سال عربی پڑھائیے واہ واہ کیا باتیں بہت خوب یہ بھی شوق نہ لکھا کرو اس واسطے کہ واہ واہ کیا باتیں بہت خوب یہ حقیقت لفظ سبحان اللہ دا ترجمہ ہاتھ بلندوں میں انسارے بولنا حیدری توجہ ہو گئی بابا توجہ ہو گئی اس کا کیا نام بھائی تعریف تھوڑی ہے وہ سونا زیادہ تعریف کم میں وہ حسین زیادہ فتعجبا وتحیرا یہ شاعر حیران ہویا متعجب ہویا آکھن لگا یار میں ایڈی وڈی گل کر چھوڑی میں چند سورج دی گل کر چھوڑی چند سورج دی گل بھی تینوں پسند نہیں یادت انصاف نہیں کیتا چند نو ذرا غور نال ایک چند نچ داغے حسن سارا پہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اس آکیا اچھا ہون میں یاداں جڑا بندہ تائید حرمت مجتبہ علیہ السلام نہ کر سکے اپنے پاک مالک دی تائید ہی نہ کر سکے میرے نزدیک تو مجلس سے موجود کوئی نہیں ان جنہوں ثواب ہے اس آکیا تو بھی میں شاعر ہیں پھر تو جا کوئی گل کر اس جڑا لفظ آکھے نا میرا علاقہ ہوندہ تے مجمع کھڑا ہو بیندہ کیونکہ ایک مدد اصطلاح استعمال ہوئی اس آکھیا کہ اگر میں بطول حضرات امیر بیٹے دی شامل میں کچھ اگر آکھنا ہے تو میں پہلے مسجد تے ہاتھ رکھ سکتا قسم ہو جائے تاکہ قسم ہو جائے ہاں سبحان اللہ بھائی تاکہ پہلے قسم ہو جائے تاریخ حدیث سید غیور شاہ جی شاعر تر پیا مسجد کوفہ دے دروازے تے آیا اس مسجد کوفہ دے دروازے تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھن تو بعد اس کے لفظ رکھیا میری طرف آئی دی مجلس سے پاک دا ہدیہ ہو گیا یاد واللہ ما رأیت احسن من حسن ابن علی کأن اللیلہ والنہارہ تجریان عن عینیہ یاد اس تو زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا میں نو ایج لگتا ہے حسن آنکھ بند کرے رات ہو دیئے آنکھ کھولے دن ہو واہ واہ سبحان عزت والے لوگوں بابا عزت والے لوگوں حیدری سبحان اللہ زندہ باد رہیت صاحب السما حسن آنکھ بند کھولے رات ہوندی آنکھ کھولے جملہ مکمل کرو جملہ مکمل ہو گئے چونکہ میں خود شاعران بڑے بڑے قصیدے لکھے اگر میں اس شاعر دے کلام نو بند کرا نا تو پھر ایک شعر بن دیں وہ شعری تو علیہ حوالے کر دیں اس شاعر دا مطلب ہے یہ دن اور رات بندھے ہوئے ہیں حسن کی پلکوں کے ساتھ ہون میں ایک لفظ آتا ہوں تربل ٹائم ہے جی سید تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے اچھا ایک اور لفظ آتا بھائی ایسا حسین ہے حسن آنکھ بند کرے رات ہو دیئے آنکھ کھولے ڈے ہوں دے چند سورج دا مطلع ہے حسن دا چہرہ ایسا حسین جس حسین دا ایک جز ہوئے اوشنو علیہ نہیں پچھلا مجمع تھک گیا پچھلا مجمع گھبرا گیا ہے کہ چونکہ میرے دو ہاتھی ہیں یا قرآن میرا ہاتھی ہے یا اہل بیت میری ہاتھی ہے میرے دو ہی مرشد میں دھرتی دے دو مرشد چڑھن ہے قرآن دوسری اہل بیت میں کسی لئے قرآن تو ہدایت لینا کسی لئے اہل بیت تو ہدایت لینا سارے شامل ہو گئے ہوندے تو توڑا وقت بچ گیا ہوندہ ہون میں ایک روایت پڑھنے مجبور ہوں ذاکری نہیں سلمان محمدی صحابہ دے درمیان بیٹھ حسن دے پاک بابے تے سوال کیا یا علی تو سا عین اللہ ہو یا علی تو سا حزن اللہ ہو یا علی تو سا لسان اللہ ہو یا علی تو سا وجہ اللہ بھی ہو مگر میرا سوال ہے تو آڈا چہرہ زیادہ حسین ہے یا یوسف زیادہ سونے سوال ہے ذاکری نہیں سوال ہے اکثر میں کتاب پیش کر جناب سلمان محمدی سوال کی تھا مولا
تسا زیادہ سونے ہو یا یوسف زیادہ حسین ہے؟ مولا فرمایا ہونے دس تیرے سوال کا جواب قرآن چو دے یا اپنی زبان تو دے؟ ادھے مولا چاہے قرآن تو دے چاہے اپنی زبان تو دے، سلمان دا یقین دونوں تے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لطف لو بابا لطف لو، سلمان دا یقین، واہ 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 واہ، سلمان دا یقین دونوں تے برابر ہے۔ مولا فرمایا چونکہ تو میرے غیرج بھی ونج باندھا ہے، میں تینوں قرآن چو جواب دینا۔ ادھے مولا پھر حکم فرمایا، مختصر کر دینا۔ مولا فرمایا یوسف تے حسن اتنی کشش آئی کہ مصر دیاں عورتاں یوسف دا چہرہ دیکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ لے۔ یوسف تے حسن کشش ایسی ہے کہ محو ہو گئیاں پتہ نہ چلے ہاتھ کٹ لے۔ قرآن ہے جی مولا قرآن ہے۔ مولا تساں کتنے حسین ہو؟ فرمایا پیغمبر اسلام ارشاد فرمائیں دے انسان نو سب تو زیادہ تکلیف اس ٹائم ہوں دیئے جس ٹائم فرشتہ روح قبض کر دے۔ بلکہ حدیث جو موجود ہے کہ وقت موت انسان نو اتنی تکلیف ہو دیئے کہ مل مل دے کپڑے نو ڈھینگر تے پا دے ہو، ایک نکر تو پھڑ کے کھینچو، جو کپڑے دی حالت ہے وہ جان دی حالت ہے۔ سب تو زیادہ انسانی زندگی سب تو زیادہ تکلیف ہے وقت موت۔ امیر ارشاد فرما رہے ہیں یوسف اتنے حسین ہے کہ عورتہ صرف ہاتھ کٹ لے، میں اتنا حسین ہاں وقت موت میرا چہرہ مومن دے سامنے ہوندہ ہے، فرشتہ جان کٹ لیندہ ہے، مومن نو پتہ نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ادا ہویا حق ادا ہویا جی، آج دے روز تک کچھ حق ادا توجہ ہے اور ہے میری گزارش تھی فرمایا میرا چہرہ پچھلا مجمع ریت صاحب الزمان کیا بات ہے جناب، اس ریت دی محترم ریت دی کیا بات ہے، اس عزت والی ریت دی کیا بات ہے، تائید ہے تائید حرمت امیر ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ صرف اتنے حسین ہے، توجہ ہے، فرمایا وہ صرف اتنے حسین ہے کہ عورتہ ہاتھ کٹ لے، میں اتنا سونا میرا چہرہ مومن دے سامنے ہوندے، فرشتہ روح قبض کر لیندے تے مومن نو پتہ نہیں چلتا۔ مولا پھر اس حسن دی وجہ کیا ہے؟ ہون میں آکھاں جڑا تائید نہ کرے پھر میرے نزدیک تے موجود نہیں۔ مولا اس حسن تفریق دی وجہ کیا ہے؟ وہ اتنے حسین کیوں؟ تو اتنے حسین کیوں؟ فرمایا تخلیق دا شاکار ہے، یوسف دا چہرہ یعقوب دے پتر دا چہرہ ہے، میرا چہرہ اللہ دا چہرہ ہے۔ صاحب و سلامت رہا، ریت صاحب و زمان کوئی تکلیف نہ ہوئے بھائی، تلے گھر تلے بیڑے آباد رہوں گے بیٹھ کے سیدہ فرمایا یعقوب دے بیٹے دا چہرہ اے اللہ دا چہرہ۔ میں تاں گزارش کی تھی کہ حسن جیسا حسین جس بادشاہ دے حسن دا ایک جز ہوئے، ایک حصہ ہوئے، ایسے سونے نوالیت چونکہ حسن مجتبہ دے حسن دی بڑی شہرت ہے، لوگ دور دور تو زیارت استے آندے آئے، پہلی شبیہن رسول اللہ دی، غالباً پیغمبر دی شبیہ سمجھ کے امت 9 دفعہ زہر دیتا۔ کم سے کم کتنی دفعہ زہر دیتا؟ پچھلا مجمع تسی بھی بولو، میں نے اپنا بھائی سمجھو، ذاکر نہ سمجھو، میں نے بھی ازادار سمجھو، رل مل کے روندے ہیں بھئی آج بوہے تے 2 جنازے ہیں، ایک جنازہ نہیں بطول حضرات ویڑے جو 2 جنازے اٹھے، ایک رسول اللہ دا جنازہ، ایک حسن عبید دا جنازہ، مگر 2 جنازے جو فرق ہے، پیغمبر اسلام دے جنازے تے بڑا احترام ہے تے بڑی عزت ہے، رسول اللہ دے جنازے تے دھی روندی ہے بھاوے کل ہی روندی ہے۔ اچھا میں آدھاں بھائی، آدھاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں، زندگی مکتی پئی ہے، ہر وقت موت دے مہمان ہیں، رسول اللہ دے جنازے دی جتنی بھی شان ہوئے
مگر ایک غربت تھے، وہ حسن تو بھی زیادہ ہے۔ حسن شہید ہوئے تھے، اگلے دن دفن ہو گئے۔ مکاریاں دے انتظار زہرا نو 3 دن انتظار کرنا پیا۔ میں نہیں سمجھا سکا پیغمبر اسلام دا جنازہ مٹی تے پیا رہا، پیراں والے پاسے دھی روندی رہی، سجے پاسے حسن روندے رہے، کھبے پاسے حسین روندے رہے، بوہے تے بہ کے علی روندے رہے۔ جدا تیسرا روز آیا نا، اس لئے حسن دی ماں اٹھی ہے، سر دی چادر لہا کے گالج پائیے، علی دے سامنے ہاتھ بن کے پیا دی، کسے نہیں آونا غریب سمجھ کے دفن کر چھا۔ میں صدقے بھلا بیٹا جی، بھلا بیٹا جی، میں تو سانوں نہیں ہوئی جا اپنے روندن کوئی غیر نہیں روندا۔ ہاں غریب سمجھ کے دفن کر چھو، کلہ سمجھ کے دفن کر چھو۔ حسن مجتبہ نو 9 دفعہ زہر پلایا گیا۔ ہون تا نیٹ دی دنیا ہی تھے، جملہ پڑھوتے پوری دنیا سن دیئے۔ میں پچھلے 2-3 تو شہادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ جس مجمع ایک جملہ پڑھے ہیں نا جی، مجلس تمام ہو گئی، تو انہوں نے مجمع ہی چنگ گئے، اوکھے مجمع بھی برداشت نہیں کر سکے۔ میں نو سیدہ دی دھوپ والی قبر دی قسم چونکہ زہر دیمن والا دے دے کے تھک پہ آئی تے ان دا مقصد پورا نہیں پہ ہوندہ۔ آخری دفعہ ایسا زہر پلایا گیا، قد یلو کو یدا ہو ورجلا ہو بنسم میں، اس زہر دے پیون تو بعد حسن دے ہاتھ ہی پھٹ گیا ہے پیر۔ حسن دی ہتھیلیاں چ بھی خون دی لکیر آئی، پیریں چ بھی خون دی لکیر آئی۔ صدقے ہوا کر لے ماتم امیر دا، کر لے ماتم مسموم دا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ میں صدقے ہوا، اجے نہیں سمجھ آئی بابا، نہیں سمجھ آئی تو سمجھا دینا۔ اور میں یہ بھی پوری ضمانت نہ لاتا، بعض روایات اج ملتا ہے کہ آدھ رات دے ٹائم زہر پیتا، نہ بابا میرے مولا نو افطاری تے زہر پیا۔ جڑا بندہ اس گل تے نہ روے، میں نے تکلیف زیادہ ہوندی ہے۔ میں سمجھتا اس بندے روزہ نہیں رکھے، کیونکہ روزے دار بندہ اس گل تے تڑپ کے روندہ ہے۔ کوئی بندہ روزہ رکھ لوے نا تے روزے دار دا اگلا پیر سوکھا گزرتا ہے، روزے دار دا پچھلا پیر اوکھا گزرتا ہے۔ جی میں شام آندی ہے، روزے دار سچیندہ ہے، شام ہو سی ٹھنڈا پانی پیسا، شام ہو سی میں شربت پیسا، شام ہو سی میں دھیاں تے فرمائش کرے سا۔ تو سارے دن دا روزے دار ہوں میں شام نو ٹھنڈے پانی پینے۔ قاسم دا بابا سارے دن دا روزے دار ہائی، افطاری دے ٹائم جادہ زہر دے چھو، چونکہ جگرچ پانی دی طلب زیادہ ہے، اسے وجہ تو امیر دے ہاتھ ہی پھٹ گئے، امیر دے پیر ہی پھٹ گئے۔ میرے مولا نے ہی کو لفظ کیا، میری آپ سید میری اپنی آنکھ کے جہاں آنسو آ گیا، میں راضی ہو گیا، سیدہ دی نگاہ ہو گئی ہے، مجمع ہوں اپنی کوشش کرنی ہے۔ میرے مولا دے منہ چو ہی کو لفظ نکلیا، فرمایا جادا میں تیرا اچھا شوہر ہوں، میں اس امت دا اچھا امام ہوں، تین جتنی دفعہ زہر دیتا ہے میں صبر کیتا ہے، میں تینوں بد دعا نہیں کی تے آج میں ہوں پہلی دفعہ تینوں بد دعا پیا کرتا، میرے قاسم دا سان ہی چھوٹا تے بار بار میرے صبر سے بھی تینوں حیا نہیں نہ آیا۔ ہون امیر تینوں بد دعا کرتا ہے، کوفہ دیاں گلیاں جو پاگل ہو کے مر ویسے تیرا مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ تاریخہ دی حسن مجتبہ دی بد دعا دا نتیجہ آئی، جادہ زندگی دے آخری ٹائم پاگل ہو کے مر گئی مگر مقصد پورا نہ ہو جا۔ زہر پیمن تو بعد ہائے نہیں پڑھ دے نا، میرے امام دی غربت ہے، آج 28 سفر ہے، آج نہیں پڑھنا تے پھر قبر جملہ تنار نہیں لائے مننا۔ تاریخہ دیئے اتنا ظالم زہر ہے، زہر ہلا حل، دو روایتہ میں پڑھی ہیں۔ پورے لشکر نو اگر کوئی کھوا دے گیا، کوئی لشکری زندہ گھر نہ جایا، پڑھ جو نا۔ اور دوسری روایت ہے کہ جیسے لئے امام نے ایک زہر آلود جام پیتا نا تے کچھ زہر بچ گیا تے امام دے ہاتھ جو جام زمین تے ٹھے پیا، بچی ہوئی زہر جتھو جتھو گزرتی گئی ہے زمین پھٹ دی گئی۔ سوچا جس زہر زمین پھاڑ چھوڑی، امیر دے جگر دی کیڑی حالت ہوئی اس کی۔ سبحان وین کر کے بابا، وین کر کے میرے مولا سیدھا نانے دے روزے تے آئے، میرے پاس دیکھو بھائی مکانی انمات ہوئی، شریف کرن دے بچے ان بھائی جنازے شامل ہوئے،
جب کوئی ہوگی جنازے پھر شامل ہو گئے وہ بھی تب ہے نا جڑیاں شام دی پوچھتیاں گئیاں کہیں کفن پوایا یا کوئی کہیں دفن کی تھا یا کوئی نہ جب کوئی ہوگی پھر جنازے چلا لگتے میرے مولا رسول اللہ دے روزے تے آئے سارا مجمع بھئی نیاز حسن مجتبہ ایک دفعہ میں نے بھی کھائے اگے توڑے امیر مولا رسول اللہ دے روزے تے آندی ہے نا تے ساڑے مولا دی عادت آئی اے دویں ہاتھ متھے تے رکھ کیا دیں یا جدہ یا رسول اللہ علیہ السلام یعنی رسول آکے نانا آکے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کر دے آئے آج اتنے بیتاب ہے جدہ نانے دے روزے تے پہنچے نہ سلام نہیں کیتا جی میں نمازی تکبیرت و الاحرام دی خاطر ہاتھ بلند کر دے میرے مولا نے دویں ہاتھ بلند کیتے تے صد مار کے دے نانا آدھا جو ہمیں تو میرا امیر پتر ہے قبر تو بہرا ایک دفعہ امیر دے ہاتھ ہوئے بابا میں ایک امت امیر نال کیڑا سلوک کیتا ہے بھلا ہوگی بابا میں نہیں جانتا مجلس سے پاک ایک سادات عظام کتنے موجود ہو بھئی میں نے مکانی سمجھائے ذاکر نہ سمجھائے مکانی سمجھ لگا میں پرسہ پیش کرنا ہے میری طرف پرسہ ہو گیا ہے جملہ نہیں پرسہ ہے میری طرف نانا تو بھی لاہ محفوظ دا عالم میں بھی لاہ محفوظ دا عالم میں جاندا میں بچتا نہ میں پوچھنا یا اگر میں بھرامن و وسیعت کراں توڑے کول میں نو قبر دی جا مل پوسا اگر میں حسین عباس حنفیہ تھیاؤن وسیعت کرا میں نو نانے دی کول دفن کرو تو میں نو قبر دی جا مل پوسی بھائی مرید پڑھا جملہ پیغمبر فرمایا حسن وسیعت سوچ کے کرے پہلے ماں دی قبر دھوپتے دیکھ اگر امت میری گل منے آ تیری سکی ماں میرے تو دور دفن نہ ہوئے آ سبحان اللہ نہ تھکن والی قوم ہو بھئی تھکنا نہیں میرے مولا ماں دی قبر تے آئے جدہ ماں دی قبر تے پہنچے قبر نالوں جو لیٹ گئے جو بچے ماما دے نال لیٹ دے اما امیر دے بڑے ہونٹ چمدیاں ہوئی آج قبر تو بہرا کے ہونٹ چومنا ہوتے جو زہر دی خوشبو آتی بس بھئی مقامہ شام ہوندی بھئی جتنی دیر حسن مولا ماں دی قبر تے روندے رہے اتنی دیر ایک حویلی 4 سالہ کا بچہ تڑپتا رہا آدھا رہا اماں میرے سمن کا ٹائم ہو گیا تو انہوں پتہ ہے میں نے بابے دے سینے تو بغیر نندر نہیں آندی میرا باپا آندے ہر رات میں نے کسے نہ کسے نبی دا قصہ سنے دے میں قصہ سن دے سم ویندہ کل میرے نال وعدہ کیتا نے قاسم تدہ میں کل آسا میں تنو یوسف نبی دا قصہ سنوے سا اماں میرا بابا کیوں نہیں پہ آندہ ماں پتر دیاں گلنا جاری ہیں یا دروازے تو آواز بلند ہوئی قاسم دی ماں دروازہ کھول میں نے زہر کھا گیا چلا کائنات دی کوئی مستور اے لہجہ اے آواز اے وین نہ سنے میں دعا پہ کردہ جدہ قاسم دی ماں نے لفظ سنیا نا قاسم دی ماں دروازہ کھول میں نے زہر کھا گیا بی بی چادر پاک نہیں سنبھلے اگے شہزادی طور پہ پیچھے قاسم طور پہ اس جملے کی خاطر پھر ہاتھ بن کے معافی مانگنا ہے ایڈی کوئی ظالم زہر آئی ایڈی ظالم زہر آئی جدہ دروازہ کھلے حسن منہ دے بھار اپنے دروازے کے تھڑ تو منہ جو ہی کو لفظ نکلا فروا میرا غازی کن گیا صدقے بھلا ہوئے بھائی دور نزدیک تو آئے مکانی صاحب الزمان تو اللہ پرسہ قبول فرما لو میں امام زمانہ تو یہ ہے پسند فرما لو میں ماں پتر تسلی دے کے سہارا دے کے بستر تے لائے آئے زہر دے بارے آخری گل پہ کردہ حالی تے گل کسے بندے نو سمجھ نہیں آئی بے کتنی ظالم زہر آئی اے جملہ سنے اس تو بعد گھر جا کے تجربہ چا کرے کوئی جسے شام دا تھکا ہویا بندہ گھر پہنچتے ہیں نا تے بندہ مسند تے چار پائی تے باندھ ہے بندے دی عادت ہوندی ہے بندہ پہلے جتی چو پیر کڑھیں دے وقت چار پائی تے دراز ہوئے دے میں صدقے ہوں ایڈی ظالم زہر آئی ماں پتر سہارا دے کے جدہ مسند تک لایا ہے نا اتنی طاقت کوئی نہیں جو جتی چو پیر کڑھیں سجے رخسار دے بھار بستر تے جھڑ پیا تے ماں قاسم دی سارا تو پہلے دوڑی ایک روایتی چھے کہ شربت بنا کے لائے آئے
ایک روایت ہے کہ نہیں ٹھنڈا پانی لے کے آئے کہ میں ٹھنڈا پانی پیش کیتا آقا تسا سارے دن دے روزے دار آوے تو انہوں کمینی عورت زہر دے چھوڑے شام دے ٹائم جگر پانی دی طلب زیادہ ہوئی لو میرا امام ایک گھٹ پانی دا پیو حق بندہ امام پانی پیوے نا امام پانی نہیں پیندے پانی والے پیسے ویندیں تے روندیں پھر ویندیں تے پھر روندیں قاسم دی ماں دی میں پانی پیش کیتا ہے تو سب روندے ہو پیندے کیوں نہیں فرمایا سوچیندہ میں کیڑی قسمت اللہ میں نو تا مل گیا ہے میں نو وہ غریب یاد آیا ہے جس خنجر دے تلے آکھنے زینب ترے کھا گئی ہے اس لئے میری بہن آکھنے ہون بہن مجبور بھلا ہوئے تھکنا نہیں بھئی آج دے روز دا حق پہ ادا کر دے ہو ساری رات حسن مجتبہ قاسم دی ماں نو سمجھیں دے رہے ماں قاسم دی مہی کے رات دا مہمان میرے نال وعدہ کر میری شہادت تو بعد یہ حویلی نہ چھوڑی ایک گھر نہ چھوڑی میری بہناں دا ساتھ نہ چھوڑی زینب نو اپنی سردار سمجھے وہ بطول دی دھیے کہ جسے لے قاسم سیرہیاں دے قابل ہو جائے پھر انہوں دے چاچے دے حوالے چکریں میں نے یقین ہے گھوڑا دی پمالی برداشت کر لے سی ایویں گلہ کریں دے پائے ماتمیوں گلہ کریں دے تو امام دی آواز بند ہو گئی جب امام دی آواز بند ہوئی تے چہرے تے موت دی زردی آئی ماں قاسم دی چادر سنبھالی ملک رونا ہی نہیں تھے پڑھے میں جملہ ٹوری سین ادھی رات دے ٹائم دروازے والے پاس سے قاسم بھاوے 4 سال اندہا ایڈا غیرت مندہ تڑپ کے کہلے پیو نو سجیوں چم دے کہلے کھبیوں چم دے دا بابا اوکھے بھاوے سوکھے ایک دفعہ آنکھ کھول ادھی رات دا ٹائم ہے ساڑی غیرت گھر تو بہر پہ بابا اگر میری ماں گھر تو بہر گئی تیرے تو پہلے میں بر ویسا میں اکثر ہاشمی ہوں تو ساتھ ایڈے غیرت مند آوے 4 سالہ دے بچے برداشت نہ کر سکتے اس ٹائم سجاد تے دل تے کیا گزرا جیسے لے 5 لاکھ بدماش تا مجمع سجے باقی رائی کھبے سکینہ یاد آئے میں نو راہ دیو میرے نال محمد دی دھی اللہ مان بھائی اللہ سردہ ماتم امام زمانہ دی سنت آج بھی ماتمی حلقہ دی سربراہی میرے بار میں امام فرمائیں دل تے سردہ ماتم کر دیں بھلا ہوئے سید آپ نے وہ تاں پہ رون دی ہو بھئی میں صدقے ہوں میرے حسن مولا نے حق کھولی رافع یدہ فی الہوا بولتا نن سکتے اچھا سجہت ہوا اچھ بلند فرمایا چراغ جلدہ پہ آئی قاسم امام پرت کے بیٹھیا امام اشارہ کیتا ارجع الیہ میرے پاس ہی آؤ قاسم امام کے سامنے بیگے فرمایا میری یہ حالت ہے تو سکن پہ بیٹھے ہو آواز دی آقا توڑے چہرے تے موت دی زردی آ گئی توڑی آواز بھی بند ہو گئی ہے میں توڑی بہنہ نو بلانا ہوں مطا میں نو کل نو آکھ انسانو بھر جائی دسیا بھی کوئی نہ اسا امیر نال آخری ملاقات بھی نہ کی تھی فرمائے تو ہاشمی ویڑے دی غیرت ہے تو میرے کول بہو اگر میرے تے کوئی اوکھی برمنے میں آخری وصیت تھی کر لیسا تے آقا تو یہ بھینا نو نہیں بلامنا فرمائے بلامنا ضروری ہے کون ویسی فرمائے میرا قاسم ویسی بی بی حیران ہو کیا دی میرا شہزادہ تا کل 4 سالہ سے انہوں تو پتہ ہے کہ انہیں دسنا کس طرح ہے فرمایا میں ایسی حالت بنائیسا انہوں پوچھنا نہ پوسی انہوں دسنا نہ پوسی معافی دو تا لفظہ کھا قاسم دی ماں ویدے پہ سارا تو پہلے مولا حسن نے قاسم دے سر تو امام اللہ آیا قاسم دے وال پریشان کی تھے ماتمیوں مٹی چاہی تھے قاسم دے والیں چھپائی تیج دا قاسم دا گربان چاک کی تے نا حسن قاسم دی ماں مٹی تے جھڑ کیا دی میں ماں ہاں میرے سامنے یتیم نہ بنا ماما دے سامنے یتیم کوئی نہیں بنے گا صدقے بھلا ہوئے انشاءاللہ کائنات 4 سالہ دا قاسم طور پہ بس آخری بات 2 منٹ دے میں اس تو بعد جنازے آوے سن بھائی میں بڑا انتظار تنو کرایا میرے ایک سوال دا جواب دے ہو تو میں اس تو بعد وین شروع کرا تو اری بستی دا نام کیا ہے جی تلہ بجار شیعہ ہو سنی ہو امتی ہو سید ہو میں نے مسافر سمجھ دی میرے ایک سوال دا جواب دیو اللہ نہ کرے آج ادھی رات دے ٹائم تلہ بجار دے کسے گلیے کوئی 4 سالوں دا بچہ روئے بولو کیا کر سو بولو میرے نال کیا کر سو دروازے کھولو ایسے ہر کوئی پرسی جو بچہ کہن جائے کیوں وہ در ہوندہ ہے
کوئی انہوں پانی دے سی ہمیں گا یہ کوئی نا آج دے روز تے تاں ساڑے کالے کپڑے جڑے لتھے نہیں مدینہ شہر جی قاسم روندہ ہے کوئی نہیں پوچھدا کیوں گا دارو میں صدقے ہوں ادھی رات دا ٹائم آؤ مدینہ شہر آؤ 4 سالاں دا قاسم میں مدینہ دے بازار چروندہ ودا ہے جتھے روشنی نظر آندی ہے قاسم ٹر پاندہ ہے جتھے اندھیرا نظر آندہ ہے شہزادہ مٹی تے بہے بہے کئی کئی ویلے جنت البقیع آلے پاسے منہ کر کے آدھے دادی زہرا امیر پھرا دیاں بھینا جاگ دیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہو کہیں کہیں ویلے صد مار کے آدھے دادی زہرا امیر پیو دیاں دھیاں شالا جاگ دیا ہوئے اوے ماتمی آؤ قاسم ٹردان دائے روندان دائے دعا مگدان دائے اللہ کرے میں پہنچا حویلی دا دروازہ کھلا ہوئے میں تائی میں پڑھتا ہوں نا بڑی دعا منگی ہے پر قاسم دی قسمت جدا دروازے تے پہنچے آؤ شہزادے نو دروازہ بند نظر آئے لہجہ بدل کے آدھے میرا اللہ لازدہ مہماؤں نے زینب ستی ہوئی ہے سملے بھائی سملے واہ واہ بسم اللہ کر میری نوکری ہے بابا میری تا نوکری ہے سبل کرو من حق علماء اور کیا دے میرا اللہ پھرا لازدہ مہمانے بھین حالی تئی ستی ہوئی پھر آپ نے آپ نو آدھائے امیر دی دھیے امیر دی بھینے ستی ہوئی ہے اندھے آرام میں خلل نہیں دے ونا اپنے آپ نوادے دروازے تے بہ جا انتظار کر ہونے تحجد ہومنا لیے جس لے جاگ پوسی پھر دسنے اوے ماتمی آؤ قاسم دروازے تے بہر آئے جس لے نماز تحجد دا ٹائم ہویا سارا تو پہلے فضا اٹھ پئی جدہ فضا اٹھ پئیے سارا تو پہلے وضو دے پانی دا بندو بس کیتا پھر ارادہ کیتا علی دی وڈی دھین وج جگہ فضا روایت کر دیئے جدہ میں آلیاں دے کمرے چاہیاں علی دی دھی زینب دے وال کھلے ہوئے کالا لباسا دیائی مگدعا میرا خواب سچا نہ ہوئے میں نو آدھیائی میں خواب ویکھے آئے میری ماں گلیاں چرون دی ودی ہے میں نو آدھیائی گل لا میرا حسن لازدہ مہمان واہ سبحان اللہ اپنے آماتم کرنا ہے کہ غیر تا نہیں رہوں دے تسلی دے من تو بادہ دیئے قیدی جرات ہے سجاد دے ہوں دیاں عباس دے ہوں دیاں اکبر دے ہوں دیاں کوئی حسن نو میلی آنکھو بیٹھے بی بی نو تسلی دے من تو بعد علی دی چھوٹی دی دے حجرے چاہیے جڑی بے اولاد سین مشہور ہے فضا روایت کر دیئے جدہ میں کلثوم دے کمرے گئیاں میں ویکھے آئے کلثوم بستر تے کوئی نہ آئی مٹی تے آئی بیٹھی آئی کالا لباس آئی آدھی آئی میرا اللہ میں خواب جنانے دیوال کھلے ویکھے میں نو آدھے آئے کلثوم میں نو گال اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا بہنانو بھائی جان تسلی دیتی ہے تسلی دیون تو بعد نماز تحجد پڑھی ہے جدو نماز تحجد مک گئی ہے مؤذن آزان آکھئے صبح دی نماز علی دیاں دھیاں مسلط پڑھی اگر تو شیعائیں تا تیری کوئی صبح دی نماز قضا نہ ہوئے علی دی دھی دی کوئی نماز قضا کوئی نہیں اوے ماتمی آؤ نماز تو باؤ تاکی بات کیتے پو پھٹ دی پئی آئی اسے لے علی دی دھی مسلط کھڑی ہوئی حقل مار کے آدھی فضا ہون دروازہ کھول میں یتیم ہے جو خیرات وڈڑی او آیا نا جڑا ہونا ہے نہ کرے فضا دروازہ کھولے آئے مٹی تے بیٹھا قاسم نظر آئے حقل مار کے آدھی یتیمہ کیڑے ویلے دے آئے ہو
آواز آدھی اما میں یتیم نام میں حسن دا قاسم آواز آدھی ہے میرا بابا لازے دا مہمان واہ واہ سبحان اللہ سملے بابا سملے بابا سملے بابا شالا کائنات دا کوئی غم نہ وے کو فضا قاسم نچایا آلیات سامنے لایا ہے بی بی دی آواز آدھی قاسم آئے حالت کہیں بنائی ہے آواز آدھی گلہ دا ٹائم کوئی نہیں جلدی آؤ لازے دا مہمانے کتنا روسو جنو بانیاں سہارے نہ لیا دیا ہے تیری مسلح عبادت سہارے نہ لاندی آئی آج بھج دیا آئی اگے اگے قاسم پچھے قاسم دیا پھوپیاں اوہو ٹائم حسن مولا نو خون دی الٹی آئی ہے میں صدقے ہوا قاسم دی ماں تاشتے جگر دے ٹکڑے سنبھالے حسن دی آواز دی قاسم دی ماں ٹکڑے لکا میری بھیڑ آ گئی ہے قاسم دی ماں تاشت سنبھالے دوجے کمرے نٹوری ہے علی دیاں دھیاں دا حق بندہ ویر آلے پاسے جاوینا پھر آلے پاسے نہیں گئیاں اٹھے آیا جتھے قاسم دی مائی حق المار کیا دن نہ لکا سانو جگر سنبھالن دے آواز آدھی اماں نو پٹیاں بنیاں ہیں آواز آدھی بابے نو دوائیاں لائیاں واہ 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 سبحان اللہ جنازے تیار رکھو تیرے ماتمی ازادارو میں نو دسو آج جنازے تیر تا کوئی نہیں میں نو یقین ہے جدہ جنازے آمنا ہے پھلا دی برسات ہونی ہے دادا ہو جنازہ پھرا مچایا سونا جایا جا کے جدہ نانے دے روزے تے پہنچے معافی دے منا گو 70 تیر کمان کر کیے تے پہلا تیر مارے آئے ادا نام میرو آنے ایک دو نہیں 70 تیر جنازے چ لگے حسین مولا جگر دے ٹکڑے سولے حقل مار کیا دے پہلے میں نو مار آواز آندیے امیرے آواز آندیے میں نو مارو میں کربلا دا غریباں تیتا میں پیادہ اے او مسمو مدی مجلس ہے تینو زہر دے جام پلائے گئے تیندی کا بارشتا نیچو میات ولی ہن میت دے تیر چلائے گئے ماتا میں حسان میرے مولا دا جنازہ آگیا ویکھ لو آج مومنہ چایا ویچ تیر کوئی نہیں تیرا سجے پاسے محمد دا جنازہ تیرا کھپے پاسے امیر دا جنازہ امیر نو مسلمان تیر مارے آئے محمد دے جنازے تے تھے دن کوئی نہ آیا تیتا میں پیادہ اے او مسمو مدی مجلس ہے تینو زہر دے جام پلائے گئے او جیندی کا بارشتا نیچو میت ولی ہن میت دے تیر چلائے گئے او جیندے تیرا سالہ ہو قاسم دی ہن لاش دے گھوڑے بھجو آئے گئے جیندی بیوارو لگئی ہائے مسموم ہائے امیر ہائے سید ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن واہ حسین یا رسول اللہ یا حسن مرتبہ اے او مسموم
پہ زمانہ تو نے زہر جو دے دیا امام زمن کو
تو محتاج تے ہنی تل پوچھ دے او کن گیا تے جے کواد نہیں لوگ عباسے بے دردی نال لٹی دے رہے مظلوم دی دیدہ